بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 11 سے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی کرتا اللہ، للناس، لوگوں کے لیے، الشر، شر، استعجالہم، مثل ان کے جلدی طلب کرنے کے، بالخیر، بھلائی کو، لَقُضِیَ إِلَیہم أَجَلُہم، تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کی طرف ان کی موت کا، فَنَظَرُ الَّذِینَ، پس چھوڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو، لا یرجون لقاءنا، جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھرتے ہیں۔ آیت کا مفہوم سمجھیں۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، اگر جلدی کرتا اللہ لوگوں کے لیے شر میں، شر سے مراد اس جگہ عذاب ہے، لوگوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر اللہ لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا جلدی دے دیتا، کتنا جلدی دیتا؟ استعجالہم بالخیر، جتنا وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، مثل ان کے جلدی طلب کرنے کے بھلائی، لوگ جتنا بھلائی جلدی چاہتے ہیں، اللہ سزا اتنا جلدی اگر دے دیتا، لَقُضِیَ إِلَیہم أَجَلُہم، تو پھر ان کی موت کا فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی پھر وہ ہلاک ہو جاتے، پھر بچتا کوئی نہ۔ دیکھیں لوگ بھلائی کتنا جلدی چاہتے ہیں۔ مثلا جب آپ اللہ سے کسی بھلائی کی دعا مانگتے ہیں، بے ہمیں فلاں بھلائی اے اللہ دے، تو آپ کی کیا چاہت ہوتی ہے؟ ہمیں فوری مل جائے، جو مانگ رہے ہیں بس ابھی مل جائے، فوری مل جائے، یہی چاہت ہوتی ہے نا جب کوئی بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرمایا جتنا تم بھلائی جلدی طلب کرتے ہو، اللہ اگر تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا اتنا جلدی دے دیتا، تو پھر اس زمین پہ کوئی زندہ نہ بچتا، کیونکہ جرائم تو ہر کسی سے ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ فوری نہیں پکڑتا، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اصل میں یہ بھی پیچھے بات چل رہی تھی نا مشرکین مکہ کی، صورت مکی صورت ہے یہ، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تو سچا ہے تو پھر ہم پر عذاب لیا، جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیا کرتا ہے، تو کہ آسمان کے ٹکڑے ہم پر نازل کر دے، گرا دے، یا کوئی اور عذاب لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب جلدی نہیں دیتا، یہ اس کی حکمت ہے۔ اگر اللہ اتنا جلدی عذاب دیتا جتنا تم بھلائی جلدی طلب کرتے ہو، تو پھر لَقُضِیَ إِلَیہم أَجَلُہم، پھر تو موت کا فیصلہ ہو جاتا۔ لہذا اگر کسی کو اس کے جرم کی وجہ سے، اس کے جرم کے باوجود سزا نہیں مل رہی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں ٹھیک ہوں، میں درست کر رہا ہوں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ دنیا میں اس نے دونوں کو آزاد چھوڑ دیا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، کوئی برائی کر رہا ہے، دونوں کو موقع فراہم کیا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جب یہی بات ہے کہ ہم عذاب جلدی نہیں دیتے، فوری نہیں پکڑتے، ہماری حکمت ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس چھوڑتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، کس میں؟ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔
وہ سرکشی کرتے چلے جائیں، ان کو آزادی ہے دنیا میں کوئی پکڑ نہیں ہے، سرکشی کرتے چلے جائیں، وہ شرک کریں، وہ لوگوں کے حقوق میں زیادتی کریں، وہ ظلم کریں، وہ جو جرائم کریں، یا مہون سرگرداں پھریں، وہ یعنی اپنی اسی دھن میں مست ہو جائیں، دنیا میں چھوٹ مل گئی ان کو۔ یہ ہماری حکمت ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا چونکہ امتحان کے لیے بنائی ہے، اسی لیے نہ وہ نیکی کا صلہ فوری دیتا ہے۔ اب کوئی کہے میں اتنا عرصے سے نیکی کر رہا ہوں اور میرے تو حالات ویسے کے ویسے کھڑے ہیں، یہ دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ نیکی کا صلہ فوری ملے یا گناہ کی پکڑ فوری آئے، یہ حکمت ہے اللہ کی۔ اگر اس نے آگے ایک دن جو مقرر کیا ہے، اس دن سارا کام پورا ہونا ہے نا۔ آگے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا لجنبہ او قاعدا او قائما، دعانا تو پکارتا ہے وہ ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو پہ لیٹے ہوئے، او قاعدا یا بیٹھے ہوئے، او قائما یا کھڑے ہوئے۔ انسان کی یہی تین کیفیات ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی کیفیت نہیں ہے، یا انسان کھڑا ہے یا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے۔ تو وہ پہلو پہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، مطلب ہر حال میں، ہر وقت ہمیں پکارتا ہے۔ جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو پکارتا ہے وہ ہمیں، پہلو پر لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے، یعنی ہر وقت ہمیں پکارتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ، پس جب ہم ہٹا دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مرہ تو وہ یوں گزر جاتا ہے، کأن لم یدعونا، گویا کہ اس نے پکارا ہی نہیں تھا ہمیں، الی ضر مسہ، اس تکلیف کی طرف جو پہنچی اسے۔ جب تکلیف آئی اب ہر وقت وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، ہر وقت اللہ کو پکار رہا ہے، اور جب اللہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اب اللہ کے ساتھ اس کا سلوک یوں ہو جاتا ہے گویا کہ اللہ نے اس کی کوئی تکلیف ٹالی ہی نہیں ہے، گویا کہ اسے کوئی تکلیف آئی ہی نہیں تھی ایسی جس کے لیے اس نے اللہ کو پکارا ہو، اللہ کو یوں بھلا دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں یہ صفت انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ انسان صرف تکلیف میں اللہ کو یاد کرے، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، روزی کی تنگی آ گئی، بیماری آ گئی، کوئی مشکل مسئلہ آ گیا، اس وقت وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اور جب وہ مصیبت ٹل جائے پھر وہ اللہ کو بلا دے۔ یہ صفت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیں اس جیسی صفت تو ہم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے کہ کسی کو کوئی مشکل آئے تو وہ ہمارے ساتھ دوستی کر لے، ہمارے آگے پیچھے پھرے، اور جب کام نکل جائے پھر تو کون اور میں کون۔ تو کیا ایسے بندے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ خود غرض ہے، یہ مفاد پرست ہے، یہ مطلبی ہے۔ یہ صفت تو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور ہم وہی سلوک کریں خالق کے کائنات سے کہ جب کوئی کام پڑ گیا تو پھر اللہ اللہ ہو رہی ہے، پھر مسجدوں میں پھر قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، پھر نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، پھر لمبی چوڑی دعائیں کی جا رہی ہیں، پھر وظیفے پڑھے جا رہے ہیں، اور جب کام نکل گیا اب یہ خیال ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کون ہے۔ اب مسجد ختم، تلاوتیں ختم، دعائیں ختم، وظیفے ختم۔ فرمایا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے ہر حال میں، خلاصہ، اور جب ہم اس کی تکلیف ٹال دیتے ہیں اس سے تو پھر یوں گزر جاتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا،
اس تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی تھی. کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کیا گیا ہے حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے وہ کام جو وہ کرتے ہیں. ان کو یہی کام اچھا لگتا ہے، شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. شیطان ان کے اس کام کو برا کر کے دکھاتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو اللہ کے ساتھ اپنے سلوک کو مطلب پرستی اور مفاد پرستی اور مطلبی دوستی سمجھتا ہی نہیں ہے. آگے فرمایا اچھا یہ تو ایک برے انسان کی صفت ہے نا، جو مومن ہوتا ہے اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں یا آل عمران میں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. بہرحال اس میں ہے کہ عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کے یہاں، سیانے کون ہیں، عقل مند، کہ جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہی 3 لفظ ہیں کہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. کوئی مطلب سامنے نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں سامنے، ہر وقت ان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے. یہ نہیں کہ مشکل آئے پھر اللہ اللہ کرنے لگ جائے پھر اللہ کو بھلا دے. ایسے لوگ سمجھدار ایسے نہیں ہوتے، جو عقل مند ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی جو مؤمنین ہیں، ایماندار ہیں. اور صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر، مومن کے کام پر بڑا تعجب ہے کہ اس کا ہر کام اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ان اصابتہ ضرا صبر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی تکلیف آ جائے تب بھی وہ صبر کرتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا، وہ گلا شکوہ نہیں کرتا، تو فکان خیرا لہ، وہ تکلیف اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ او کما قال، اور اگر اسے کوئی سکھ آ جائے، کوئی فراوانی آ جائے، کوئی خوشی آ جائے، تب بھی وہ مالک کا شکرانہ ادا کرتا ہے، خوشی میں اسے بھول نہیں جاتا، تو خوشی بھی اس کے لیے خیر بن جاتی ہے. اور آگے فرمایا لیس ذالک لأحد الا لمؤمن، یہ صفت صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے، دکھ ہے سکھ ہے، جو حالت بھی ہے وہ اللہ کو کبھی نہیں بھلاتا. اللہ کے ساتھ اس کی دوستی وقتی نہیں ہوتی، عارضی نہیں ہوتی، کسی غرض دنیاوی غرض سے نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حق سمجھتا ہے، وہ اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھیجا اسی لیے. یہ مومن کی صفت ہے، اور یہ صفت فلیس ذالک لأحد الا لمؤمن، یہ صفت صرف مومن کو نصیب ہوتی ہے. تو اس کا معنی پھر یہ ہوا کہ جو یہ صفت ہے کہ جب پریشانی آ گئی تو اللہ یاد آ گیا، پریشانی ٹل گئی اللہ بھول گیا، یہ مومن کی صفت نہیں ہے. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کر دیا کئی امتوں کو تم سے پہلے. کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا، اللہ کے حق میں ظلم کیا، شرک کی صورت میں، بندوں کے حق میں ظلم کیا، حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وجاءتہم رسلہم بالبینات، حالانکہ لائے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل. وما کانوا لیؤمنوا، اور نہیں تھے وہ کہ ایمان لاتے، واضح دلائل آ جانے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے. کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو. کیسا؟ کہ جیسے پہلی قوموں کو ہم نے ان کی زیادتیوں کی وجہ سے
ہلاک کر ڈالا. یہ صرف پہلی قوموں کی بات نہیں، مجرم لوگوں کے لیے ہماری سزا یہی ہوتی ہے، جو بھی مجرم ہو. پہلوں کو ہلاک کر کے کیا کیا پھر ہم نے؟ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، پھر بنایا ہم نے تمہیں جانشین زمین میں ان کے بعد. ان کو ہلاک کر کے اب تمہارا نمبر ہے، تمہیں اب ہم نے وقت دے دیا، ان کا امتحان ہو گیا، چلے گئے. ہر بندہ امتحان دینے آ رہا ہے یہاں اپنے اپنی باری پہ. پھر بنایا ہم نے تمہیں خلائفہ، خلیفہ کی جمع ہے، جانشین. جانشین کون ہوتا ہے؟ پہلے ایک تھا، وہ چلا گیا، اس کی جگہ اور آ گیا، کسی کی سیٹ پہ آ گیا. اب پہلے یہی زمین، یہی محلات، یہی کوٹھیاں اوروں کے پاس تھی، ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، تم آ گئے ان کے جانشین، اب تم بن گئے. من بعدہم، ان کے بعد. اب تمہیں کیوں بھیجا ان کی جگہ پہ؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اللہ اکبر. اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورۃ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت کا نظام ہم نے کیوں بنایا ہے. کچھ لوگ تھے، آئے، مر گئے، چلے گئے. اب تمہیں ہم نے زندگی دے دی، تم بھی عارضی آئے ہو، تم پہ موت آئے گی، پھر اور آئیں گے، پھر اور قیامت تک سلسلہ چلے گا. ہر کوئی اپنا اپنا وقت لے کے آئے گا. یہ زندگی اور موت کیوں بنائی ہے ہم نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے. یہ زندگی کا مقصد ہے، اور یہ کسی کسی کو سمجھ آتا ہے. اکثر لوگ دنیا کی دھن میں مست ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے. یہی کوٹھیاں، یہی بنگلے، یہی جائیدادیں پہلے اوروں کے پاس تھیں، وہی مکان کھڑے ہیں، مکین بدل رہے ہیں. انہیں پتہ، یہ احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں عارضی بھیجا ہے. ہماری یہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. انسان کہتا ہے یہ کوٹھی میری ہے، یہ اولاد میری، یہ جائیداد میری ہے. انسان کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز چھوڑ کے چلا جائے گا. یقول العبد مالی مالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. اور اسی دھن میں الہاکم التکاثر، پھر آپ نے اسی حدیث میں آخر میں آیت پڑھی، اسی دھن میں وہ چلا جاتا ہے سب کو چھوڑ کے، اور پھر آیت اس پہ فٹ آتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی چاہت نے تمہیں غافل رکھا حتیٰ کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا. تو اس آخری آیت پہ غور کریں، یہ ہلا کے رکھ دینے والی ہے کہ پہلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، پھر ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد ان کا جانشین بنایا، ان کی جگہوں پہ تمہیں بٹھایا. لیکن مقصد کیا ہے دنیا میں تمہیں بھیجنے کا؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم عمل کیا کرتے ہو. یاد رکھو، یہ تمہیں بھی محدود وقت ملا ہے، تم نے بھی اللہ کے پاس چلے جانا ہے. جیسے پہلوں کا امتحان تھا، تمہارا بھی امتحان ہے. ہر شخص یہاں امتحان کے لیے آتا ہے. اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.